سامعین حضرات، یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سلام مطلع انوار علم و حکمت و عرفان سلام منبع سر چشمہ آئے مذہب و ایمان سلام آیت اقبال شرح مصحف انسان سلام انکشاف سر فطرت مانع قرآن سلام بخت دنیا کی نظر میں کم نصیبوں کے سلام دولت کولیل محتاجوں غریبوں کے سلام حاصل آدم تمنائے دل آدم سلام آرزو خلق بوجہ کون دو عالم محترم بزرگوں عزیز دوستو شوال المکرم کا مبارک مہینہ ہے مسلمانوں نے رمضان المبارک آیا اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا روزے رکھے تراویحیں پڑھی اللہ تعالی ہر مسلمان کی ہر عبادت کو قبول فرمائے منظور فرمائے اور ہم سب کی نجات کا بخشش کا فیصلہ فرمائے ساری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار عالم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما بد کرداریوں کو معاف فرما سفر تقریباً 1.5 مہینہ لندن میں گزارا آدھا رمضان المبارک سعودی حرم میں گزارا مکہ پاک میں مدینہ پاک میں بیت اللہ شریف میں اللہ کا گھر ہے مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے ساری کائنات میں سب سے افضل مقام بیت اللہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک نگاہ بیت اللہ کو دیکھنا یہ ایک طرف اور پھر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ برکت ہے 500 سال کے مقابلے میں ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا اور پیار کی اور محبت کی اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا 500 سال کی عبادت سے بہتر ہے آدمی جاتا ہے احرام بندھا ہوا ہے آواز لگاتا جاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مولا میری میں تیرے در پہ حاضر ہوں میں اس قابل نہ تھا کہ حاضری دے سکوں یہ تو تیری کریمی ہوئی کہ مجھے بھلا لیا میرا منہ اس قابل کہاں میری جان اس قابل کہاں میرا مال اس قابل کہاں کہ تیرے در کی حاضری دوں علماء کرام نے لکھا ہے ایک بڑے میاں
بہت دور سے تشریف لائے، مدینے کے علاقے سے، بیر علی کے موقع پر احرام باندھا، 2 رکعت نماز ادا کی، تلبیہ پڑھنے لگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے مولا میں حاضر ہوں۔ غیب سے آواز آئی، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں نے بھی سن لیا، کسی جوان نے بھی سنا۔ نوجوان کہنے لگا، بڑے میاں سفر کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، جب حاضری منظور نہیں پھر جا کے کیا کرو گے؟ بڑے میاں نے رو دیا، تو ایک دفعہ میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ ہر سال جاتا ہوں، یہی آواز سنتا ہوں، لبیک، میں آواز لگاتا ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے مولا، او پروردگار، میں حاضر ہوں۔ آواز یہی آتی ہے، لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں نے رو دیا، بیٹا نوجوان، تم 1 سال یہ خبر سن کر، یہ جواب سن کر گھبرا گئے، مجھے تو یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ اگر میں وہاں نہ جاؤں، میرا کام منظور کرانا نہیں، میرا کام قبول کرانا نہیں، میرا کام اس کی باتیں دروازے پہ جبین نیاز کو رگڑنا ہے، میرا کام حاضری دینا ہے، وہ منظور کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ اگر وہاں منظور نہیں، میرے پاس 53 سال میں ایسا دروازہ کوئی نہیں سمجھ میں آیا جہاں جا کے منظوری کراؤں۔ لبیک اللہم لبیک، منظور ہو نہ ہو میں تو یہی صدا لگاؤں گا۔ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے تمہارے یکدم 53 حج قبول کر لیے۔ ہم یہی کہلوانا چاہتے تھے کہ تو یوں کہہ دے، اور در کوئی نہیں اور دروازہ کوئی نہیں، جاؤں کہاں؟ ساری زندگی گزر گئی، میرا کام حاضری دینا ہے، میرا کام پہنچنا ہے، میرا کام گلے میں کفن ڈال کے آ جانا ہے، منظور کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گرمی کی موسم میں دوپہر میں ایک نوجوان کو دیکھا، اور اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ چل رہا ہے، گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، اور حد ہو گئی، سواری کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، گلے میں کرتا بھی نہیں، ایک تہمد ہے۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنا خوبصورت جوان تھا، میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، ہاتھوں کے بل زمین پہ چل رہا تھا، زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کا راستہ روکا اور میں نے پوچھا، نوجوان کہاں جانا چاہتے ہو؟ مجھے کہنے لگا، مالک بن دینار، ارادہ میرا بیت اللہ شریف کا ہے، مدینہ پاک کا ہے۔ اس حالت میں سواری کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، گلے میں کرتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اسی حالت میں، بھئی آپ چلے کہاں سے اس حال میں؟ کہ میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ اسی حالت میں کہاں؟ اسی حالت میں۔ کتنا عرصہ گزر گیا چلے ہوئے؟ کہنے لگا 7 برس ختم ہو گئے، 8واں لگا ہوا ہے۔ اسی حالت میں چلتے چلتے، کیا اسی حالت میں چلتے چلتے؟ میں نے کہا کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مریض ہوتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ سامان کیوں نہیں، سواری کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ لیا۔ اللہ کہتا ہے کاف آیا عین صاد، اللہ کہتا ہے او میرے دروازے پہ آنے والے، کاف میں تیرے لیے کافی، کاف ہاں میں تیرا ہادی راہ بتانے والا، عین سچا، صاد صادق، میرا سامان یہی ہے، میرا انتظام یہی ہے، کاف آیا عین صاد۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے راستہ روکا، وہ کہنے لگا اللہ والے 7 برس ہو گئے چلتے چلتے، آج میرے یہاں قیام کر لے، میں تیری خدمت کروں گا، میں کچھ انتظام کروں گا تیرا پہنچانے کا، میں تیرے کپڑے بناؤں گا، تیرے جیسا میرے جیسا ہوتا تو پسر جاتا، سبحان اللہ۔ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار میرا راستہ چھوڑ دے، کیوں؟ اس لیے ہٹو اے دوستو راستہ چاہتا ہوں، ہٹو اے دوستو راستہ چاہتا ہوں، بس اب ایک ہی آشنا چاہتا ہوں۔ اللہ والے تو تھک گیا ہوگا، اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی مدت گزر گئی تجھے چلتے چلتے، آج تو آرام کر لے۔ کہنے لگا تھکانی کرتے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لے، میرے ذہن میں تھکنے کی جگہ ہی نہیں، میں عشق میں چل رہا ہوں، اللہ رسول کی محبت میں چل رہا ہوں، میری رات اس میں گزرتی ہے، میرا دن اس میں گزر جاتا ہے، سوز و گداز میں چل رہا ہوں، میں تو عشق کے مزے میں نہ مجھے رات کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ تھکاوٹ کا پتہ ہے، میں تو چلا ہی چلا جا رہا ہوں، اور منتظر ہوں اس گھڑی کا کب میں جا کر کے یوں کہوں کہ اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکین، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کے مکین، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ او میرے آقا بڑا جلدی کر رہا ہوں، اسی حالت میں منٹوں کے حساب سے بھی ٹھہرنا نہیں چاہتا، مجھے انتظار ہے کب بیت اللہ میں جاؤں، کب بیت اللہ پہ میری نگاہ پڑے، اور کب میں یوں کہوں فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف اپنا گھر بنایا، اس کا اتنا احترام ہے، جانے والے سے پوچھو حرم شریف میں قدم رکھتے ہی پسینے آ جاتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے پہلی نگاہ میں بیت اللہ پہ پڑھتے ہی اللہ سے جو مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی اپنے دروازے پہ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آ گیا میرا بندہ، جی ہاں حضور آ گیا، مانگ کیا مانگتا؟ کیا چاہیے تجھے؟ کس لیے آیا ہے؟ میری رضا کے لیے آیا ہے، جنت کے لیے آیا ہے، عبادت کے لیے آیا ہے، اتنی تکلیفیں اٹھا کے خرچہ کر کے جو آیا ہے، مانگ لے کیا مانگے؟
اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ ہم سب کی رگوں سے واقف ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ پھر آتے ہی طواف شروع کرتا ہے، احرام بندھا ہوا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو وہ پہلے طواف میں دعا مانگتا ہے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جیسے آپ لوگ اپنے مہمان کے ساتھ ملازم کو بھیجتے ہیں، باتھ روم بتا دو، چائے وائے کا انتظام کر دو، سونے کی جگہ بتا دو، بیٹھنے کی جگہ بتا دو، اللہ پاک فرشتوں کی جماعت ساتھ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے، جو یہ دعا مانگے اس پہ تم آمین کہتے رہو۔ تمہاری ڈیوٹی ہے نوری فرشتے ہو کر میرے سیاکار گناہگار بندے کی دعاؤں پہ آج تو آمین کہو۔ پتہ نہیں کس طرح سے میرے دروازے پہ آیا ہے، مانگنے آیا ہے، فقیر بن کر آیا ہے، سر سے ننگا، پیروں سے ننگا، گلے میں کفن کی طرح کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اور طواف کرتا ہوا پھر کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مولا میرے بس میں تو اتنی بات تھی کہ میں تیرے در پہ حاضری ہو جاؤں، مجھے معلوم ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں ریت کے ذرات سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں پہاڑوں کے وزن سے زیادہ، میرے گناہ اتنے ہیں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، تجھے معلوم ہے میرے گناہ اتنے ہیں کہ درختوں کے پتے کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ زمین و آسمان کا خلا میرے گناہوں نے پر کر دیا، میں بعد نہ آیا، جوانی ساری گزر گئی، نہ مجھے شرم آئی نہ توبہ کی توفیق ہوئی۔ سنا ہے بزرگوں سے کہ تیرے در پہ تقدیریں بنتی ہیں، میں اپنی تقدیر بنانے آیا ہوں، میں اپنی تقدیر بنانے آیا ہوں، میں تیرے دروازے کی بھیک مانگنے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ سنتا ہوں تیری کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری جھولی خالی نہ لوٹانا، بڑا دور سے آیا ہوں۔ 7 چکر بیت اللہ شریف کے لگاتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل کے اندر حسرتیں ہیں، تمنائیں ہیں۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، او میرے بندے میں تیرے دلوں کے راز سے واقف ہوں، بھید سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کیا تمنائیں لے کے آیا، کیا حسرتیں لے کے آیا، کیا دل میں ارادے لے کے آیا۔ تو آخر بندہ میں تیرا خدا، میں تیری ضروریات کو جانتا ہوں۔ پھر
کہتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ میری بخشش فرما۔ آواز آتی ہے او دیوانے پروانے، تو ماں کو بھول بیٹھا، تو باپ کو بھلا بیٹھا، بیوی آ جانے کے بعد تو نے ماں کو کبھی یاد نہ کیا، اولاد ہو جانے کے بعد تو نے باپ کو کبھی یاد نہ کیا، اور میں کیسے بھلاؤں تیرے ماں باپ تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے، اور مجھے معلوم ہے کتنی محبتوں سے شفقتوں سے تجھے پالا، کتنی محنت تیری ساتھ کی، کتنی لگن تھی، ساری ساری رات کھڑی کھڑی پھرتی تھی، تجھے رونے بھی نہیں دیتی تھی، تو بھول گیا۔ اور جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں زندگی میں بھول جاتے ہیں، بعد میں کون یاد کرے؟ دعا کے لیے مولویوں کے پاس جائیں گے، پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے، مگر گھر میں جو اماں بیٹھی ہے اس کو ساری زندگی میں کبھی نہیں کہنے کا میرے لیے دعا کر دیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اخلاص سے دعا ماں کرے گی اور کوئی نہیں کر سکتا، درد دل سے دعا کرے گی، برا نہیں منائے گی، تیری بیوی کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، تیرے بچوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھاتی ہے، ظالم پھر بھی کبھی دعا کے لیے نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بیٹا ماں کو ڈانٹتا ہے اور ماں کا دل ہلتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ تم نے کیا سمجھا اس ماں کو؟ کوئی کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہوں، یہ تو ان پڑھ ہے، اور تیری تو ماں ہے ان پڑھ ہے تو کیا ہے؟ جتنے قاری مولوی ہیں وہ نہیں ادب کرتے اور بابو نہیں کرتے، ہم عالم ہیں، ہم بی اے پاس ہیں، ایف اے پاس ہے، ہماری ماں جاہل ہے، وہ بدتمیز ہے، یوں نہ کو دل میں خیال میں نہ لا، تیری تو ماں ہے، اس سے دعا کرا۔ اور پڑوس میں جا کر کبھی تیرے گھر کی بے عزتی نہیں کراتی، کبھی نہیں کہتی کہ میں بچوں کے ٹکڑے بچے ہوئے کھاتی ہوں، نو کے دلہن کے اتری ہوئی جوتیاں پہنتی ہوں، اتارے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں۔ رات کو بیوی تو سو جائے گی، ماں دروازے کی طرف کان لگائے بیٹھی، ابھی آیا کہ نہیں، آیا کہ نہیں، ابھی آیا کہ نہیں۔ آواز آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے بندے آ گیا میرے دروازے پر، لبیک لبیک اللہم لبیک، او میرے بندے مجھے معلوم ہے اسٹیشن تک بھی تیری اولاد ساتھ آئی تھی، بندرگاہ تک بھی ساتھ آئے تھے، بڑے خوش تھے، پیسے بنائے، تیاری کی، تجھے روانہ کیا، آج میں خدا میرے دروازے پہ تو پہلی مرتبہ آیا، طواف کر رہا ہے، جھولی پھیلا دے، اپنے لیے اکیلی کی دے ماں مانگ، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ، اور یہ بھی تعلیم دے دی اولاد کے لیے میرے دربار میں کوٹھی مانگ نہ مانگ، بنگلہ مانگ نہ مانگ، لیکن یہ مانگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، سب سے پہلے یہ دعا مانگ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، خدا تعلیم دے رہا ہے بچوں کے لیے یہ دعا کر، اور تو بنگلوں کے لیے نہ مر، کوٹھیوں کے لیے نہ مر، ملازمتوں کے لیے نہ مر، لمبے چوڑے کاروبار کے لیے نہ مر، نماز کے لیے دعا مانگ، اور کم سے کم تیرا جنازہ اٹھائیں گے تو نمازی تو اٹھائیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میری اولاد کو نمازی بنا دے، پکا یقین والا بنا دے۔
ربنا متقبل دعا، تو اس دعائیں قبول کرنے والا، تیرے دروازے پہ دنیا آتی ہے، دنیا کی تقدیریں بنتی ہیں۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ خدا کے قرآن کو دیکھو اور اللہ میاں کی ذات کو دیکھو۔ فرمایا اچھا تو نے اپنے لیے بھی مانگ لیا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیا، اور تیرے ماں باپ بھی تو کبھی تھے، تو ان کو بلا بیٹھا، اور میں کیسے بلاؤں، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ آج تو میں نے دریائے کرم بہایا ہوا ہے، بخشش کا دریا کھولا ہوا ہے، تو میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، جو مانگے گا وہی دوں گا۔ آج تو ماں باپ کے لیے بھی مانگ۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ نے کہا یہ بھی مانگنا، دکان کی مکان کی دعائیں مانگ رہے ہو، ماں باپ کے لیے بھی مانگ۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ کتنا کریم ہے، فرمایا اولاد کے لیے بھی مانگ لی دعا، ماں باپ کے لیے بھی مانگ لی، محلے کے، برادری کے، خاندان کے غریب مرد عورت بھی تو جب تم چلے آئے تھے، کئی عورتوں نے آنسو بہا کے کہا تھا نا میرے لیے بھی دعا کرنا، کئی مردوں نے کہا تھا میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تجھے سفر کی وجہ سے بھول گیا، تجھے میرے گھر میں آ کے بھول گیا، اور میں کیسے بلاؤں، وہ یوں کہنے والے میرے تو بندے تھے نا، جنہوں نے تجھے کہا تھا میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، تو سفر کر کر کے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے ان سب کو المؤمنین یوم یقوم الحساب، ان سب کے لیے دعا مانگ، محلے والوں کے لیے مانگ، یار دوستوں کے لیے مانگ، رشتہ داروں کے لیے مانگ، سب کے لیے جھولی پھیلا دے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مانگنا تیرا کام ہے، جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ یہاں مانگ، ہر چکر میں مانگ۔ اور میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ دین مانگ، میں جانتا ہوں تم بندے ہو، دنیا مقدم کرو گے، کہاوتوں میں بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ بھی دین سے دنیا بھاری ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی کیا کریں دین سے دنیا بھاری ہے، فرمایا پہلے چل تو بھاری مانگ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فرمایا چل تو پہلے دنیا مانگ لے پھر دین مانگ لے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ دنیا پہ تیرا گزارا ہو جائے گا، دین کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوگا۔ زمین کتنی ہو، بنگلے کتنے ہی ہو، کوٹھیاں کتنی ہو، تیرے پاس دولت کتنی ہو، دین نہیں، اللہ فرماتے ہیں تیرا جنازہ اٹھانے والے بھی نمازی نہیں ہوں گے، تیری قبر کھودنے والے بھی نمازی نہیں ہوں گے، تجھے غسل دینے والے بھی نمازی نہیں ہوں گے۔ دل کی حسرتیں مانگ، مٹا مانگ جو مانگتا ہے، آخرت کا سوال کر، قبر حشر کا سوال کر، تندرستی اور صحت مانگ، بیماریوں سے شفا مانگ، دوست احباب کے لیے مانگ، دریائے کرم عام جو ہے کھلا ہوا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں گزرتے گزرتے رکن یعنی بیت اللہ کے ایک کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس پہ ہاتھ لا کے گزرنا تیرا کام ہے، 40,000 فرشتہ تیری دعاؤں پہ آمین کہتا چلے گا، 40,000 فرشتہ تیری دعاؤں پہ آمین کہتا ہوا چلے گا، اور اس یقین سے مانگ کہ اللہ سن رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اس کے قدموں میں کھڑا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب میرا بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگتا ہے، اللہ یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا،
جب میرا بندہ مقام ملتزم پہ لپٹ کے میری چوکھٹ پکڑ کے مانگتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے در کی چوکھٹ پکڑ کے مانگ لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندے کی جھولی خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، پھر اس کی خالی جھولی میں نہیں لوٹا سکتا۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ، سبحان اللہ، اس مقام پہ نفل پڑھ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل نے تعمیر کی۔ حدیث پاک میں آتا وہ پتھر ایسا تھا اس میں گو باندھنے کی، پیر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جتنا چاہتے تھے اونچا ہو جائے وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اور چاہتے تھے جتنا نیچے ہو جائے وہ خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ کتنا مقبول بندہ ہے، اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، کتنی بابرکت جگہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تو بیت اللہ شریف میں 1 نماز ادا کر، میں تیرے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھتا ہوں، اور اگر جماعت کی پڑھے گا تو میں 27,00,000 نمازوں کا ثواب لکھتا ہوں۔ اتنی برکتوں سے مالا مال، نعمتوں سے مالا مال، نمازیں پڑھتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب زمزم پی لے، اور پینے کے بعد پھر زمزم کی بارش کی جگہ آ جا۔ یہ زمزم تمہیں ملا کیوں؟ کس کی وجہ سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ کیوں ملا؟ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف اٹھائی اور اتنا بڑا یقین کیا کہ آج کائنات میں اس یقین کے قریب سے بھی کوئی نہیں گزر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اسماعیل علیہ السلام گود میں، حضرت ہاجرہ جوان ہے، چٹیل میدان میں، لکو دک میدان میں، اس صحرا میں ان کو چھوڑ کے آ۔ تیرے جیسا ہوتا نا اللہ میاں کے ساتھ بھی حجت کرتا، کیوں چھوڑ آؤں گی، کیا فائدہ ہوگا، وہاں کیا کرے گی جنگل میں، یہ بس کیوں کے ساتھ ہی یوں ہو جاتا، سارے رگڑا آ جاتا۔ اللہ کا پیغمبر کوئی بھی ہو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے لبوں کو حرکت بھی نہیں دیتا، اتنا تابع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بھی، کوئی نبی بھی ہو اللہ کے احکام کے سامنے اتنا غلام ہوتا ہے کہ وہ یوں بھی نہیں پوچھتا کہ یوں کر لوں کہ نہیں، اللہ نے حکم دے دیا۔ میرے خلیل ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کو گود میں دے کر وہاں چھوڑ کے آ جہاں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو بٹھا دیا، گود میں اسماعیل علیہ السلام میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ذرا سا پانی ہے، اور اللہ بھی تو بڑا بے نیاز ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ فرمایا میرے خلیل ہاجرہ کو بٹھا کے جب چلو گے خدا حافظ نہیں کہنا، خدا حافظ بھی نہیں کہنا، اور یوں بھی نہیں کہنا میں جا رہا ہوں، میں چلا ہوں۔ کیوں؟ اگر تم نے کوئی لفظ کہے تو ہم ہاجرہ کے یقین کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے ہاجرہ کا یقین دیکھنا ہے نا، میری ذات پہ کتنا اعتماد ہے، کتنا یقین ہے، اور تیرے اوپر یقین زیادہ ہے کہ میرے اوپر زیادہ یقین ہے۔ جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، بستی نہیں، قریب قریب کوئی جگہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ بیٹھی ہیں اور دور تک دیکھتی رہی، ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں،
ملنے آیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کھڑی ہو گئی، آخر گھر والا تھا نا، کھڑی ہو کر آواز دی، یا ابراہیم۔ اب بتاؤ مڑ کے دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بیوی گھر والی بلا رہی ہے، اللہ پاک نے حکم دیا میرے خلیل تو آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ کیوں؟ اس لیے ہم ہاجرہ کے یقین کو دیکھیں گے۔ اگر تم نے مڑ کے دیکھا اس کے یقین میں کبھی کمی نہ ہو جائے۔ پھر آواز دی، یا ابراہیم، کوئی جواب نہیں، چلے جا رہے ہیں۔ پھر تیسری آواز دی، یا ابراہیم، نہ مڑ کے دیکھا نہ کوئی جواب دیا، ہاں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرب کی طاقتور مائی سینے سے اسماعیل علیہ السلام کو لگایا اور دوڑی ہے، زور سے دوڑ لگائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا آ کے راستہ روک لیا، وہ کہنے لگی، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اب تو بول پڑنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے، بولنا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، گھر والی خوبصورت ہے، حسینہ ہے، جوان ہے، بچہ گود میں ہے، ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دیتے۔ اندازہ لگاؤ حضرت ہاجرہ کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی۔ پوچھ رہی ہے کیا بات ہوئی؟ آخر کار حضرت ہاجرہ نے رو دیا، خلیل خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ۔ عرض کرنے لگی، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میں معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، میں اپنا گناہ کی معافی مانگوں گی، آپ سے بھی معافی مانگوں گی، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگوں گی، میرا قصور بتاؤ، میں جوان عورت ہوں، میری گود میں یہ معصوم لگتے جگر، یہ نور نظر، دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت بچہ ہے، اندازہ لگاؤ جس کے ماتھے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت چمک رہی ہوگی، وہ بچہ کتنا حسین ہوگا۔ بولتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ہماری گھر والی اگر ناراض ہو جائے جان نکل جاتی ہے، ماں کو تو گالی والی دے بھی دیں گے، اس کے پیچھے لگ کر کے باندھنے گھر میں کی گل اور دس دن میں مر جانا ہے، میری خدا دی قسم ہے میری جند نکل جانی ہے، دس دے کی گل ہے۔ روئی ہے حضرت ہاجرہ، اللہ پاک نے خلیل کو اجازت رونے کی بھی نہ دی کہ ہاجرہ کے ساتھ رونے لگ جائے، ترلا کر رہی ہے، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتا دو۔ کوئی جواب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے دماغ میں اللہ نے ڈالی، پھر اخیر میں کہنے لگی، خلیل اتنی بات بتا دو، مجھے تو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہیں اس رب العالمین کا تو حکم نہیں، اس حکم الحاکمین کا تو حکم نہیں ہو؟ بس اللہ پاک نے اتنی اجازت دی خلیل کو کہ یوں سر کا اشارہ کر دے، یوں ہاں بھی نہیں کہا، ہاں بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ واہ ہاجرہ، دو جان تیرے قدموں پہ قربان کر دوں، ساری دنیا کا مقدر تیرے بچے کے مقدر پہ قربان کر دوں۔ کتنا بڑا یقین، سر کا اشارہ دیکھ کے پھر تو چاہیے تھا نا کہ بچے کو گود میں لے کے وہیں بیٹھ جاتی، کہتی جاؤ اللہ حافظ، جب اس کا حکم ہے تو میں جانوں اور وہ جانے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی ہے، جہاں پہلے بٹھا کے آئے تھے وہیں جا کے بیٹھی ہے۔
اپنے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہیں جا کے بیٹھی ہے اور کہنے لگی اگر اس کا حکم ہے آپ جائیں، میں جانوں رب جلیل جانے۔ پھر اس کے سپرد ہے سارا۔ دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، کوئی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، راستہ نہیں، کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض دن سارا دن 24 گھنٹے میں حضرت حاجرہ نے ایک کھجور کھائی، ایک گھونٹ پانی پیا، آخر وہ کھجوریں بھی ختم، وہ پانی بھی ختم، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھوک پیاس نے اتنا تنگ کیا، اتنی لمبی زبان باہر نکلی۔ اب حضرت حاجرہ پریشانی کے عالم میں 2 پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر کے اوپر چھاؤں کی، اسماعیل علیہ السلام کو اس پتھر کے نیچے لٹا کے، اور پھر اللہ والی نے ان پہاڑوں کے درمیان میں دوڑ لگائی ہے، کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی کہ مرنے والا تھا پیر ہلا رہا کہ نہیں، کہیں مر تو نہیں گیا۔ جب 7ویں مرتبہ صفا پہاڑ پہ چڑھی تو کانوں میں کوئی آواز سی آئی، تو رو کے کہنے لگی میں نے آواز تو سن لی، میرا بچہ اگر چل بسا تو میں تیری امداد کا پھر کیا کروں گی۔ مڑ کے جا کے دیکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جو روتے ہوئے بچہ رگڑتا ہے، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو روکنے کے لیے یہ لفظ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلے اس وقت، زم زم زم، رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا، چاروں طرف بنی بنا دی اور پیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ پانی روٹی کا کام بھی دیتا ہے، پانی کا کام بھی دیتا ہے، 70,000 بیماریوں کی دوا ہے یہ زمزم۔ اور میں ابھی سن کے آیا کہ سعودی حکومت نے مدینہ منورہ تک پائپ فٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ زمزم پائپ کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے پہنچائیں گے، لیکن سارے انجینئروں فیل ہو گئے، ساروں کی ہنرمندی فیل ہو گئی، زمزم کا پانی پائپ کے ذریعے حرم سے باہر نکلا ہی نہیں، پائپ میں چڑھا ہی نہیں۔ اٹھا کر لے جاؤ، ٹینکر بھر بھر کے لے جاؤ، یوں نہیں، یوں نہیں، بے ادبی ہوگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو 7 چکر لگائے، اب دیکھو یہ اللہ کی بے نیازی ہے، کسی کے سجدے رد فرما دے، 500 سال کی عبادت رد کر دے، اور کسی کا دوڑنا بھاگنا منظور فرما لے۔ اور فرمایا ایسا منظور فرمایا میری حاجرہ بے ساختہ پریشانی کے عالم میں، دکھ درد کے بچے کی دکھوں میں زبان نکلی ہوئی دیکھ کر آپ میری رحمت کو تلاش کرنے کے لیے جو پہاڑوں پہ دوڑتی رہی، مجھے اتنا منظور ہے، میں تیری رفتار منظور کرتا ہوں، تیرا بھاگنا منظور کرتا ہوں، تیرا دوڑنا منظور کرتا ہوں، اتنا منظور کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی صحابی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال جب تک تیری چال چل کے نہیں دکھائے گا، یوں دوڑتا لگائے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اس کا حج منظور نہیں کروں گا۔ تیری رفتار پہ، تیری توڑ پہ مجھے اتنا پیار آیا، تیرے دوڑنے بھاگنے پہ مجھے اتنا پیار آیا، جب تک تیری چال نہ چلے گا، توڑ نہ چرے گا، میں اس کا نہ عمرہ منظور کروں گا نہ حج منظور کروں گا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آج رات تیری توڑ چرے گا، دوڑ لگائے گا، پسینہ آئے گا، میرا کپڑا پہنا ہوا حرم احرام کا کپڑا ہلے گا۔ خدا کی قسم اگر آج کے بعد یہ کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، اس کپڑے سے جو ہوا نکلی میں اس کو جنت کی ہوا بنا دوں گا۔ مانگنے والا بنو، میری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو عشق میں چلے اور دوڑے ان سے پوچھو کتنا خزانہ ملتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے بہت بڑا مجمع لگا ہوا دیکھا، میں بھی بھیڑ میں سے جھانک کر اندر دیکھ کے یوں سوچنے لگا دیکھوں یہ کس چیز کو لوگ سارے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو بیچ میں وہی نوجوان بیٹھا ہے، گلے میں کرتا نہیں ہے، سامان نہیں ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور وہی آواز لگا رہا ہے میرے پروردگار آج کوئی مینڈے کی، چھترے کی، بکرے کی، اونٹ کی، گائے کی قربانی دے گا، کوئی اونٹ کی قربانی دے گا، کوئی کسی جانور کی قربانی دے گا، کوئی کسی کی قربانی دے گا۔ عرض کرتا الہی تجھے معلوم ہے میں تو تیرے دروازے کا فقیر، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا محتاج ہے، فقیر ہے، سارا تیرے جہان کے تیرے سامنے تیرے دروازے کا گداگر ہے۔ دعا مانگ رہا یا اللہ میرے پاس بکرا نہیں، میرے پاس چھترا نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، مجھے معلوم ہے گائے نہیں، دمبا نہیں، میں خرید نہیں سکتا، میری تو یہ دعا ہے یا اللہ میرے پاس تو یہ میری اپنی جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، منظور فرما۔ یا اللہ میں تو اس جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، 8 برس میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، ننگا بھی ہوں، مالدار بھی نہیں، غریب مسکین ہوں، بس دعا تیرے سے یہ ہے میری قربانی منظور فرما۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے ایک آہ کھینچی، ایک چیخ ماری اور ساری دنیا کے بیچ میں سر رکھ کر جان دے دی، ساری دنیا کے بیچ میں سر رکھ کر اللہ کے سپرد اپنی جان کر دی۔ لوگوں نے کپڑے کی پرواہ نہ کی، سواری کی پرواہ نہ کی، عشق تھا، محبت تھی، ہاتھوں سے چل کر آیا تھا، گھسٹتا ہوا آیا تھا، آخر میں اپنی جان دے کے چلا گیا۔ آج ہم اچھے بھلے پاؤں چلنے والے، رمضان گیا تو نماز ختم، رمضان گیا تو تلاوت ختم، رمضان گیا تو خیرات ختم، ہم مرتے وقت کیا لے کے مریں گے؟ کون سی چیز اللہ کی حضور میں جا کے پیش کریں گے؟ معلوم آئندہ رمضان تک ہم میں سے کس کس کی موت آ جائے گی اور کون کون باقی رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جائے گا ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوگا، پوری دنیا کی فوج مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتی، پوری دنیا کی دولت مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتی۔ اب معلوم نہیں میرا تیرا وقت رات کو آئے گا، دن میں آئے گا، گھر پہ آئے گا، سڑک پہ آئے گا،
چلتے چلتے آئے گا یا نماز پڑھتے آئے گا، قرآن پڑھتے موت آئے گی یا کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، کسی کو معلوم نہیں، زنا کرتے ہوئے موت آئے گی، جوا کھیلتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی۔ ہم لوگ ڈرتے ہی نہیں، اللہ سے پناہ نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے۔ عاشقوں کا کام یہی ہے کہ یوں جان دیا کرتے ہیں، اور ایک نہیں ہزاروں نے جان دی، ہزاروں نے جان دی۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے قطب اور ابدال اللہ کے دروازے پہ پڑھ کے وہیں مر گئے۔ اللہ سے موت بھی دعا مانگی کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما، حرم محترم بیت اللہ شریف کی موت عطا فرما۔ تم اپنے وسائل کو، حالات کو نہ دیکھا کرو، اللہ سے مانگا کرو یا اللہ اپنے در کے نبی کے در کی زیارت فرما، موت سے پہلے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اس حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی غلامی نصیب فرما، اطاعت، محبت، عظمت نصیب فرما۔ یہ چند باتیں جو سفر میں پیش آئی دوست احباب کے سامنے نقل کر دی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو شوق سے جب تشریف لاؤ گے تو مدینہ منورہ کی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماؤ اللہ پاک ساری امت کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے قوالی، نعت، مکمل قرآن پاک میں ترجمہ، غزل، علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ ہمارا پتہ ہے سونک انٹرپرائزز 112 مینا بازار، جامع مسجد، دلی 6۔ سونک انٹرپرائزز درگاہ ہرے بھرے شاہی گیٹ، جامع مسجد، دلی 6، اور سونک انٹرپرائزز 4176 اردو بازار، دلی 6۔ فون نمبر 232851116، 232684463 اور 9818324038۔